ہندوی، ہندی، ہندوستانی، یہ سارے اردو کے نام ہیں۔ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو ہندوی شاعری کے مضامین، خیالات اور اس کے امکانات بھی اردو شاعری کے تصرف میں آ گئے۔ ایہام گوئی کے رجحان سے جہاں اردو زبان پر مثبت اثرات مرتب ہوئے، اس کے کچھ منفی اثرات بھی ظاہر ہوئے۔ جب ایک مخصوص فضا میں ایہام کا رواج ہوا، جہاں الفاظ کی بازیگری کو استادی سمجھا جانے لگا، تو شاعری صرف الفاظ کے گورکھ دھندے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ لفظ تازہ کی تلاش میں مبتذل اور بازاری مضامین بھی شاعری میں گھس آئے۔ نیز جب شاعر لفظوں کو ایہام کی گرفت میں لانے کی کوشش میں مصروف رہے، تو پھر شاعری جذبے اور احساس سے کٹ کر پھیکی اور بے مزہ ہو جاتی، اور یہی حال اس دور میں شاعری کا ہوا۔ اچھا، جب ایسی صورت تھی تو پھر لازمی تھا کہ اس کے خلاف ایک رد عمل بھی آتا۔ تو ایہام گوئی کے خلاف بھی ایک رد عمل آیا، اور اس رد عمل میں اس دور کے بڑے شاعر مثلا مظہر، یقین، سودا، میر، درد نے ایہام کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ چنانچہ اس دور میں ان لوگوں نے ایہام گوئی کی بندشوں کو شدت سے محسوس کیا۔ ان کے سبب خیالات کے اظہار میں رکاوٹ آ جاتی تھی۔ یوں ایہام گوئی میں زیادہ شعر کہنا مشکل تھا، لیکن ایہام گوئی ترک کرنے کے بعد شعراء کے دیوان خاصے ضخیم ہونے لگے، یعنی وہ بہت زیادہ شاعری کرنے لگے۔ پہلے تو وہ جب ایہام گوئی تک مخصوص تھے تو انہیں بڑی محنت سے وہ لفظ لانا پڑتا تھا جس پر وہ اپنے شعر کی بنیاد رکھتے، اور اس کے دو معنی، ذو معنی ہونا بھی ضروری، اور اس کا مفہوم ایک ہو، تو یہ ایک بڑا مشکل عمل تھا۔ اور شعراء جیسے خان آرزو نے صرف 27 شعر کہے ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ جالبی صاحب نے یہ کہا ہے کہ صرف 27 شعر کہے، یعنی بہت کم شعر کہتے تھے لوگ، اور کچھ بہت زیادہ کہتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ شعراء کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا جیسے ہی انہوں نے ایہام گوئی کو ترک کیا۔ اس نئے دور میں ایہام گوئی کے خلاف اس قدر احتجاج کیا گیا کہ شاہ حاتم جو ایہام گو شاعر تھے، انہوں نے اس روش کو ترک کر دیا اور اپنے دیوان سے ایہام کے اشعار نکال دیے۔ یعنی ان کو بہت سارے، بلکہ اس طرح انہوں نے کہا، پھر ایک مجموعہ انہوں نے جو دیوان چھاپا، دیوان زادہ، تو یعنی انہوں نے اپنے دیوان سے جو شعر تھے جن میں ایہام تھا وہ نکال دیا۔ تو اس طرح کی یہ صورت تھی کہ ایک ایہام کے خلاف تحریک کی۔ تو یہ بھی آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سراج الدین خان آرزو، جو میں نے بتایا کہ ان کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے کہ وہ کیا تھے، ان کی شاعری کیا تھی، کس طرح کی شاعری کرتے، کیا ان کا کنٹریبیوشن ہے جو ہماری ایہام گوئی تحریک تھی۔ اور پھر ان کے جو شاگرد تھے شاہ مبارک آبرو، اور یہ سب سے بڑے شاعر ہم ایہام گوئی کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ تو ان دونوں کو آپ نے ان پر بڑی تفصیل سے گفتگو کرنی ہے، اور اس حوالے سے آپ ہمارے جو ایک تو یہ کتابیں کہ اردو شاعری میں ایہام گوئی کی تحریک، یہ ڈاکٹر ملک حسن اختر ہے، ان کی کتاب ہے، اس کو آپ دیکھیں گے۔ دوسری کتاب ہے یہ ڈاکٹر منظر اعظمی کی ہے، اردو ادب کے ارتقاء میں ادبی تحریکوں اور رجحانوں کا حصہ۔ پھر ایک کتاب ہے دہلی میں اردو شاعری کا فکری پس منظر، یہ ڈاکٹر محمد حسن کی کتاب ہے۔ اور ڈاکٹر انور صدیق کی کتاب تو وہ لوگ آپ جو بھی تحریک کریں گے اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، اور وہ ہے اردو ادب کی تحریکیں۔ تو یہ 4 کتابیں، اور ہمارے جو لیکچر تھے، لیکچر نمبر 10 اور 11، یہ آپ دیکھیں گے، اور ہماری آج کی گفتگو کو دیکھیں گے۔ یہ میں نے محض بتانے کی کوشش کی کہ آپ نے کس طرح وہ لینا ہے، سوال کرنا، حل کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کا مڈ ہوا تو بہت سی طالب علموں نے میسج کر کے، فون کر کے کچھ باتیں کی، کچھ سوال پوچھے، تو میں نے کوشش کی کہ آپ کو ایک طریقہ کار بتا دوں کہ آپ نے سوال کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب بھی اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہ ہو ان 5 سوالوں میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کرنا ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم اگلا جو لیکچر ہے وہ بھی آپ کے جو سوالوں کی روشنی میں اسے کر لیں گے۔ اب میں جو ہمارا پیپر مڈ کا تھا اس پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں۔
اچھا ایک تو یہ تھا کہ یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محترم عبدالرؤف صاحب اور میں یہ پیپر پڑھاتے ہیں. اچھا آپ نے کیا کیا کہ کچھ بچوں نے ایسا کیا کہ اب 2 سوال تھے، جو میرا سوال تھا وہ مجھے بھیج دیا، ان کا سوال انہیں بھیج دیا، اس طرح آپ کا پیپر آدھا آدھا ہو گیا. تو آپ نے پیپر کو اکٹھا ہی PDF بنا کے بھیجنا ہے، ایک بات، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کے بعض اوقات ہمیں ایک حصہ مل رہا تھا، دوسرا سوال ہی نہیں مل رہا تھا، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ جو میرا سوال ہو میں چیک کروں، جو رؤوف صاحب کا وہ کریں. ممکن ہے پیپر میں چیک کروں، ممکن ہے رؤوف صاحب کریں. لہٰذا آپ یکجا پیپر، اکٹھا پیپر بھیجیں گے جیسے آپ کو ہدایت دی جائے گی، ایک بات. دوسرا جو پیپر ہے کاغذ، اس کے حوالے سے بھی آپ کے ہاں بہت عجیب و غریب صورت تھی. بعض لوگوں نے بڑا چھوٹا سا پیپر لیا، اس میں بھی دونوں طرف لائنیں، اچھا، اور دونوں طرف لکھا. اس سے کیا ہوا کہ وہ آپ کے پسینے کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ جب آپ نے کاپی بنائی تو وہ پیچھے سے بھی وہ انک جو ہے نا وہ ایسا ہوا کہ وہ صحیح طرح فوٹو کاپی نہیں آئی. دوسری بات کیا کی کہ کاغذ کچھ لوگوں نے بلینک یعنی بغیر لکیردار کاغذ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلینک پیپر وہ لیا، اور اس میں لائنیں آپ کی ٹیڑھی جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، تو وہ بھی بڑا عجیب و غریب. پھر انک کا انتخاب بھی آپ نے بڑا عجیب کیا کہ بہت لائٹ، بعض اوقات پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے بہت احتیاط کرنا ہے. اچھا ایک پیپر تھا جس کے 25 صفحے تھے، انہوں نے بالکل ڈائری نہیں ہوتی چھوٹی سی، یا جیسے ہماری وہ 5ویں 7ویں کی ہماری کاپیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی پرانے دور میں، اس طرح کا پیج لیا اور لکھا ہوا. تو کوشش کریں ایک جو پیپر آپ A4 لے لیں، اور یا اچھا پیپر جو آپ کو مل جاتا ہے جو بہت بڑا بھی نہ ہو. تو کچھ تو بڑے ایکسٹرا لارج پیپر ہوتے ہیں، کچھ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں. آپ جو ایک مناسب اچھے پیپر ہے. اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ جو لائنیں ہوتی ہیں یہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے انگریزی پہ لکھنے کے لیے، وہ تنگ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اردو لکھنے کے لیے، وہ تھوڑا زیادہ بڑی ہوتی ہے، تنگ نہیں ہوتی. تو آپ نے کوشش کرنا ہے اردو والی لائنیں لینی ہیں، کیونکہ اردو والے جب پیپر لیں گے تو اس کا جو بارڈر حاشیہ ہوگا وہ بھی رائٹ سائڈ پہ ہوگا جہاں سے آپ نے اردو لکھنی، ٹھیک ہے. تو ایک تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں بعض جن لوگوں کے اچھے نمبر آتے ہیں وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کے اچھے نہیں آتے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے جو طالب علم ابھی انشاءاللہ ہماری کلاسز ہوں گی، جیسے 4th سیمسٹر والے ہیں وہ تو یہ بات جانتے ہیں چونکہ 3rd سیمسٹر میں مجھ سے پڑھ چکے ہیں. تو میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ جو استاد ہے نا وہ ماں کی طرح نہیں ہوتا، باپ کی طرح نہیں، ماں کی طرح ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ باپ جو ہے نا وہ کبھی کوئی غلطی معاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی بچے سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو جب اس کی پٹائی ہونے لگتی ہے تو ماں آگے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ماں کی طرح شفیق ہوتا ہے. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ نمبر کس طرح دیں، لیکن اگر آپ نے کوئی ضروری چیز مینشن ہی نہیں کی، ٹھیک ہے. مثلا ایک جو پچھلا سوال تھا فورٹ ولیم کا، تو اس میں کہا گیا ایک کچھ طالب علموں نے لکھا کہ یہ جناب 1898 میں بنا. اب 1798 میں وہ لارڈ ویلزلی 1898 میں جو ہے نا گورنر وہ بنے، وائس رائے بنے. تو وہ مطلب اس طرح کی جو غلطیاں، یا مثلا یہ تھا کہ جو گل کرسٹ ہیں ان کے جو دور تھا 4 سالہ دور، اس میں 23 کتابیں جو چھپی تھی، وہ پتہ نہیں اس نے لکھی ہوئی تھی 62، ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی غلطیاں تو وہ صاف ظاہر ہے کہ مناسب نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میٹر تقریباً ایک جیسا تھا سب لوگوں کا، لیکن ایک تو ہوتا ہے کہ پیپر کو کس طرح سالو کرتے ہیں، اٹیمپٹ کرتے ہیں، پھر اس کو کس طرح، کیا ٹیچر نے جس طرح پوچھا ہے آپ نے اس طرح لکھا ہے. تو پیپر کرنا ایک آرٹ ہوتا ہے. آپ نے اس طرح نہیں لکھنا جس طرح آپ کو ذہن میں چیزیں ہیں، آپ نے اس طرح لکھنا ہے جس طرح ٹیچر بتاتا ہے. سوال کو اچھی طرح دیکھیں، جیسے میں نے آج کے سوال بھی ڈسکس کیے کہ کس طرح آپ نے لے کر کے چلنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے ایک ہوتا ہے آبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سبجیکٹیو. آبجیکٹیو جو ہے وہ کوئی بھی صورت ہو، یعنی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے 4 آپشن ہیں، وہی آپشن رہتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو سبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے اس میں آپ کے موڈ بھی اثر انداز ہوتا ہے. اچھا ہم لوگ جب اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، یا کبھی اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ جی ہمارا ٹیچر جو ہے نا وہ جس کے کم نمبر آتے ہیں، یہ کہتا ہے یہ گھر میں جو ہے نا بچوں سے لڑا ہوا ہوگا
اور اپنی بیوی سے اس لیے کم نمبر آئے، اور جس کے اچھا تھے وہ جی استاد کا موڈ بہت اچھا ہوگا. یہ نہیں ہے، میں موڈ اور کی بات کروں. موڈ یہ ہے فرض کیا میں پیپر چیک کروں 2-3 بڑے اچھے پیپر آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو میں نے نمبر دے دیے فرض کیا 27 26 25، ٹھیک. اس کے بعد ایک پیپر آیا ہے جو اس معیار سے کم تک کا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اسے تو میں 26 25 نہیں دوں گا. اس پیپر کو میں دیکھوں گا کہ یہ پیپر کتنا اچھا ہے اور وہ باقی پیپر کے نمبر کم آ جائے گا، ٹھیک ہے. اس لیے یہ موڈ ہے. کیونکہ اچھا دوسرا یہ ہے کہ فرض کیا میں نے 3 2 4 پیپر برے چیک کیے ہیں، ایسے مطلب بہت سی اس میں کوتاہیاں ہیں، تو ایک پیپر ان سے اچھا آ جاتا ہے تو اسے زیادہ نمبر مل جاتے ہیں. یہ بات میری آپ سمجھیں گے کہ آپ میں سے تو بہت سے ٹیچر ہیں خود بھی جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ کچھ ایک ہوتی پیپر کا جو اپیئرنس لکنگ، جیسے ہی آپ پیپر دیکھتے ہو نا تو آپ کو اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. اچھا بعض پیپر بہت اچھا ہوا ہوتا ہے، اٹیمپٹ ہوتا ہے، پراپر ہوتا ہے، اچھا اسے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، لفظ بالکل صحیح ہوتے ہیں. کچھ پیپر دیکھتے ہی ایک تعصب سا ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور وہ مطلب ایک چیز ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بتاؤں. ایک لفظ ہوتا ہے دندانہ یا شوشہ. اس کے بہت سے مسائل آپ کے پیپرز میں ہیں. مثلا ایک لفظ ہے سواد، مثلا مقصد لکھتے ہو میم قاف سواد آگے دندانہ پھر دال، تو بہت سے طالب علم جب سواد لکھتے ہیں تو اس کے آگے شوشہ یا دندانہ نہیں لکھتے، اور بعض اوقات وہ بڑی عجیب و غریب شکل اختیار کر لیتا ہے کہ اس کے معنی ہی عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. اسی طرح نیز ہے، اس کو آپ نے عجیب لکھا ہے. تصنیف کو مخصوص، تصانیف یا جتنے بھی لفظ ایسے ہیں جن میں دندانوں کی صورتحال ہوتی ہے تو اکثر طالب علموں نے اس میں گڑبڑ کی ہوئی ہے. پھر اچھا کچھ لفظ سے ہوتے ہیں وہ سین سے لکھے ہوئے ہیں، کچھ سواد سے ہیں وہ سین سے ہیں، کچھ سین سے ہیں وہ سواد. اس طرح کی بھی کچھ چیزیں جو ہے ہمیں آپ کے پیپروں میں نظر آئیں. اچھا اسی طرح بعض لوگ بے پناہ سرخیاں یعنی ہیڈنگ ہر چیز مارکر میں ایک ایک چیز بیچ میں، تو اس طرح نہیں کرتے. آپ لوگ اس لیول کے ہو، ایم فل کے طالب علم ہو، آپ سوال بھی میرے خیال لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ جسٹ سوال نمبر 1 اور آگے گفتگو شروع کر دیں. اچھا آگے مطلب کوئی امپورٹنٹ بات ہے، جیسے اب میں نے کہا ہے کہ خانہ آرزو کے حوالے سے یا شاہ مبارک، تو وہاں جب وام کا نام ہے تو اسے آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں آگے. لیکن یہ نہیں کہ ان کی جو آپ لکھیں گے ان کی ہر کتاب کو بھی اس سے آپ ہر شعر آ رہا ہے وہ بھی مارکر سے، تو اس سے پیپر عجیب و غریب اس کی لک بن جاتی ہے. تو اس کو تھوڑا کائنڈلی آپ نے احتیاط کرنا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ حوالہ جات کے حوالے سے بھی ایک ایشو ہے. اچھا حوالہ جو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں ذرا بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے. ایک حوالہ ہم لکھتے ہیں اسائنمنٹ یا تھیسس لکھتے ہیں، یا اسائنمنٹ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ریسرچ آرٹیکل لکھتے ہیں. اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوٹیشن دیتے ہیں حوالہ اور اس کے نمبرنگ، یا پھر اس کو 2 طریقے جو ہیں جو محترم ڈاکٹر عطا اللہ صاحب نے آپ کو بتائے ہوں گے، دونوں طریقوں سے دے سکتے ہیں اور پھر آگے دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے اسائنمنٹ میں یا آپ ریسرچ آرٹیکل یا تھیسس میں. جو پیپر ہوتا ہے پیپر میں حوالے اس طرح نہیں دیتے. پیپر میں آپ نے بس اتنا لکھنا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عبیدہ بیگم اپنی کتاب فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات میں لکھتی ہیں، اور آگے آپ نے کوٹیشن دے دینی ہے. یا ڈاکٹر تبسم کشمیری اپنی کتاب اردو ادب کی تاریخ میں لکھتے ہیں، یا پروفیسر وقار عظیم فورٹ ولیم کالج تحریک اور تاریخ میں رقم تراز ہیں، یا ڈاکٹر انور سدید اپنی کتاب اردو ادب کی تحریکیں میں یوں لکھتے ہیں. یہ میں نے ان کتابوں کا ذکر کیا جن کے حوالے مجھے ملے آپ کے پیپرز میں. تو اس میں آپ لوگوں نے کیا کیا، اوپر حوالہ دیا، پھر آگے ادھر نیچے یا آخر میں اس کو آپ نے پورا وہ دیا ہوا ہے. تو وہ آرٹیکل جو ہوتا ہے یا اسائنمنٹ ہوتی ہے یا ہمارا تھیسس ہوتا ہے اس میں دیتے ہیں. اس میں جسٹ اوپر آپ نے جو رائٹر اور اس کی کتاب کا ذکر کر کے اس کے نیچے لکھ دیں. اس کو اس طرح نمبرنگ اور وہ سارا حوالہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جناب. اچھا اسی طرح کچھ لفظ ہیں جیسے سکھانا، تو وہ بھی کچھ لوگوں نے سین یہ لکھا ہوا ہے سیکھانا. اچھا دکھائی دیا ہوا ہے تو دال یہ، تو دیکھائی لکھا ہوا ہے تو دکھائی جو ہوتا ہے اس میں یہ نہیں آتی. سیکھنا
میں بھی یہ آتی ہے لیکن سکھانا میں یہ نہیں آتی. تو یہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جب ہماری کلاسز ہوگی تو یہ میں تفصیل سے آپ کو بورڈ پہ چیزیں بتاؤں گا. اچھا ایک اور بہت غلطی ہے, یہ میں حیران ہوں پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اچھا یہ زال اور زے دو مختلف حرف ہیں, مختلف الفابیٹ ہے, لیکن آپ بہت سارے بچوں کو مثلا ذرا زے سے لکھا ہوا ہے, ذریعہ زے سے لکھا ہوا ہے, زیادہ زے سے لکھا ہوا ہے, حالانکہ یہ سارے لفظ تینوں جو ہے زال سے ہوتے ہیں. ذرا, زیادہ اور ذریعہ, اور ذریعہ سے لفظ ہوتا ہے ذریعہ, یہ تینوں لفظ جو ہے نا زال سے ہوتے ہیں, زے سے. اسی طرح زمین وہ زے سے ہوتا ہے, اسے زال سے لکھا ہوا. تو یعنی آپ لوگوں کو تھوڑے کنفیوژن ہے کہ زے اور زال شاید ایک ہی چیز ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے. اسی طرح وابستہ ہے تو وہ آپ نے توئے سے لکھا ہوا ہے. اسی طرح واضح ہے, واو الف زوال ہے, جسے ہائی کہتے ہیں, جیم چے ہے, تو اس کو آپ نے واو الف زواد عین سے لکھا ہوا ہے, تو وہ وضع قطع وہ اور لفظ ہے, تو مکس کیا ہوا. اسی طرح قواعد و ضوابط کو آپ نے حمزہ سے لکھا ہوا ہے جبکہ وہ عین سے آتا ہے. سو اس طرح کی صورتحال جو ہے اس سے بھی آپ کے پیپر میں وہ جو اس کا جو امپریشن ہے وہ اچھا نہیں ہوتا اور اس سے کم نمبر آ سکتے ہیں. سو یہ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ جب کبھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیمسٹر میں اکٹھے ہوں گے تو وہاں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا, ٹھیک ہے. تو آپ جو فرق ہے اس کے ایک طرف لکھنا, دونوں طرف نہیں لکھنا, یہ بڑی احتیاط کرنی ہے کیونکہ اس سے آپ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور باقی یہ طے ہوتا ہے کہ جب پیپر ہم دے کر آتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیپر اچھا نہیں ہوا اور نمبر اچھے آ جاتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں پیپر بہت اچھا ہوا نمبر اچھے نہیں ہوئے. تو وہ ہمارے اپنے طور پہ ہوتا ہے. ممکن ہے ہم نے جو لکھا تھا ممکن ہے ہم اس سے مطمئن نہ ہوں, لیکن وہ اس میں جتنی بھی ضروری باتیں ہیں وہ آ گئی ہیں, ضروری میٹر اس میں آ گیا, تو سب سے اس کو اچھے نمبر ملیں گے. اور اگر ہم نے تیاری ہی ایسی کی ہے یا جو سوال میں پوچھا گیا ہے اس کو لکھنے کی بجائے, یا اس کی ترتیب بھی ہم نے الٹ دی ہے, اس کو اور طرح لکھا ہے, تو اس سے بھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور اس سے بھی نمبر کم آتے ہیں. سو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے جیسے فرسٹ سیمسٹر کے جو بچے ہیں ان سے ہماری ملاقات ہی نہیں کسی بھی طالب علم سے. سو اور جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ مجھے ٹیچر نے کم نمبر دیے, پتہ نہیں وہ اس سے, تو وہ تو ہے ہی نہیں. یعنی جب ہم کلاس روم میں کلاسز ہوتے ہیں تو وہاں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات, تب بھی میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی کوئی ٹیچر کسی بچے سے وہ اس طرح نالا نہیں ہوتا کہ اس کے نمبر کم کر دیں. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک بار میں پیپر چیک کر رہا تھا تو ایک طالب علم تھا, تو اس کی کس طالب علم سے کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ بیٹھا تھا پاس, آیا تو میں نے پیپر رکھ دیے, تو وہ کہتے سر ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ اس کے نمبر ذرا کم دیں. میں نے کہا یار ایک بات ہے, اگر آپ نے کسی کا کہتے نا کہ اس کے نمبر زیادہ کر دیں تو شاید میں اس پر کوئی بات عمل کرتا یا سوچتا, تو کم میں کیوں کروں, تو کسی کا حق مارنا مناسب نہیں. سو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ ہم تو بہانے ڈھونڈتے ہیں آپ کو اچھے نمبر دینے کے. اب آپ ہی کچھ ایسی چیزیں کر دیتے ہیں پیپر میں کہ جنہیں دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ مطلب آپ زیادہ بہتر نمبروں کے حقدار نہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے گفتگو کی اور جو ہمارے فائنل کے جو سلیبس تھا, یہ بہت سے طالب علم پوچھ رہے تھے کہ وہ سلیبس کے بارے میں بتایا جائے, تو اب آپ کو سلیبس کے بارے میں بھی بتا دیا ہے اور سوال کس طرح کرنے ہیں. مزید بھی آپ اس لیکچر کو سننے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوں تو نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ بھی ہم آپ کی سوالوں کی روشنی میں اور جو ہے کہ اس کو کس طرح کوئی ایشو ہوگا تو ہم اسے ڈسکس کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.